اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بھائی غلام فرید پھر ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ٹاپک ہے کہ سگا بھائی اپنی بہن کے ساتھ کب تک گلے مل سکتا ہے، تو شریعت نے کیا حکم دیا ہے۔ اب جن لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے اس کا نتیجہ کیا ملا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ جب بیٹی 10 سال کی ہو جائے تو سگے باپ کے گلے نہیں لگ سکتی۔ یہ پہلے آپ نے مسائل نہیں سنے، میں اس لیے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں سے خدا را اپنے اوپر رحم کریں۔ شیخ پورہ کے اندر، لاہور کے اندر، فیصل آباد کے اندر بہت سارے ایسے واقعات آئے کہ جی سگی بیٹی نے سگے باپ کے بچوں کو جنم دے دیا، سگے بھائی نے اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کر دی۔ تو یہ ساری یورپ کی تعلیمات ہے، انہیں نہیں یہ علم کہ ماں کون ہے، بہن کون ہے، بیٹی کون ہے۔ یہ تو دین اسلام نے اتنی عزت سے نوازا ہے۔ جب بیٹی 10 سال کی ہو جائے نا تو وہ اپنے سگے بھائی کے گلے نہیں لگ سکتی، والد کے گلے نہیں لگ سکتی۔ یہ شریعت نے حکم دیا ہے، اور شریعت مطہرہ نے حکم دیا کہ باپ اور بیٹی کو اکیلا مت چھوڑا جائے۔ آج گھروں کی جو جوائنٹ فیملی ہے نا، اس سے ہٹ کے بھی بڑے معاملات ہیں کہ گھروں کے اندر یہ جو بڑی آنٹیاں ہیں نا، انہوں نے نوجوان بچوں کو خراب کرنا شروع کر دیا۔ کچھ سوشل میڈیا کی بھرمار ہوئی، اور کچھ یہ ہوس مٹانے کے لیے اپنے محلے، اپنے گاؤں، اپنے شہروں کے اندر یہ جو آنٹیاں ہیں، بڑی عورتیں ہیں، چھوٹے بچوں کو خراب کرنا شروع کر دیا۔ ان کی بھی چوائس تھی کہ ہمیں کو گناہ کا ایسا کوئی ذریعہ بنے۔ تو ان سب کو روکنے کے لیے جو بہترین طریقہ ہے نا، وہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جائیں، جو ہمیں حکم دیا ہے اللہ نے۔ اور ہم نے ایک گھر کے اندر گئے، وہاں گھر کے میں نے دروازے گنے، 5 مرلے جگہ تھی، اور کم و بیش کچھ 2 فٹ، 2.5 3 فٹ کے جو دروازے لگے ہوئے تھے نا، وہ 8 دروازے لگے ہوئے تھے۔ اور میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا جی یہ کیا بنایا ہوا ہے۔ یعنی کہ جب میں وہ دوست کو ملنے گیا تو اس نے مجھے آگے ریسیو کیا اور بیٹھک میں بٹھایا، تو مجھ سے تو نہیں رہا گیا۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ یار یہ کیا آپ نے ماحول بنایا ہوا، کوئی رینٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں؟ کہتے نہیں، میرے والد صاحب اور میری والدہ محترمہ، ان کا الگ یہ دروازہ ہے اپنے گھر میں، میرے چچا ہیں ان کا الگ ہے، ان میں سے جتنے شادی شدہ ہیں ان کے بیٹے اور ہم بھائی ہمارے الگ ہیں۔ اور جو شریعت نے حکم دیا ہے نا کہ جس سے عورت کو کہا گیا ہے کہ پردہ کرو، وہ ہم کر رہے ہیں۔ میرے گھر میں میرے والد صاحب بھی بڑے محتاط انداز سے آتے ہیں، اور اس نے کہا ہمارے گھر میں اتنی برکت ہے، یقین جانے اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ اور میرے بھائی اللہ کے دین کو چھوڑ کر اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو چھوڑ کے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج میں نے شادی بیاہ کے موقعوں پر دیکھا ہے، کزن ہوتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، لباس ایسا ایسا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ سامنے پاس بہو بیٹھی اور جو سسر ہے وہ مجرے لگا کے دیکھ رہا ہے، تو بے حیائی پیدا ہوگی نا، ایسے کیسز آئیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر بہو جو ہے نا اس کا چکر سسر کے ساتھ چل گیا ہے تو وہ اس کے بیٹے کے نکاح میں اب نہیں رہی، وہ نکاح اس کا ختم ہو گیا ہے۔ یہ شاید آپ کو علم نہ ہو ان چیزوں کا۔ تو یہ ساری چیزیں جب تک ہم علماء کرام کے پاس بیٹھیں گے نا، تب تک تو ہمیں میسر ہوں گی یہ ساری چیزیں، نہیں بیٹھیں گے تو ہمیں یہ چیزیں میسر نہیں ہوں گی۔ اس ماحول کے ذمہ دار ہم خود ہیں، اپنے گھروں کے اندر جو ماحول پیدا کیا ہے، جو بھائی بیٹھے ہیں اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، جو سسر اپنے بیٹے بیٹیوں بہو کے پاس بیٹھ کے مجرے اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے۔ ہم حضور کے عاشق ہیں نا، تو پھر ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔